گرامی امام حسین کے ماننے والے آپ کو ہر دین مذہب میں مل جائیں، صرف مسلمانوں میں نہیں ہے حسین ابن علی کے چاہنے والے، ہندوؤں میں چلے جائیں آپ کو حسین ابن علی کے چاہنے والے مل جائیں گے، سکھوں میں مولا حسین کے چاہنے والے مل جائیں گے، آپ کو عیسائیوں میں مل جائیں گے، بدھ مت کے ماننے والوں میں، یہودیوں میں، سب میں، حتیٰ جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، ایتھیسٹ ہیں، ملحد ہیں، وہ کہتے ہیں خدا نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہیں حسین محترم۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ جو کسی دین کو نہیں مانتا وہ بھی حسین کا احترام کرتا، یعنی ہر دین میں، مذہب میں، لا دین میں، ہر جگہ مولا حسین کے چاہنے والے ہیں، لیکن یزید کے چاہنے والے صرف مسلمانوں میں ملیں گے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، پہنچ رہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ یزید کو رضی اللہ کہنے والا صرف ملے گا تو ایسے مسلمانوں کو اللہ پوچھے، یزید تک کو کہنے رضی اللہ، اور پھر حیا بھی نہیں آ رہی۔ اب میں دلیل دے رہا ہوں قرآن کریم سے، قاتل وہ کہہ رہے قاتل بھی تو مسلمان ہی ہے، ایسے مسلمانوں پہ لعنت۔ مجھے جوش نہ دلائے۔ مومنین کسی کی گاڑی لیکسس سلور کلر کی ہے 48675 حسینیہ کے ٹھیک دروازے پہ کھڑی، پلیز ہٹا لیں۔ لیکسس 48675 سلور کلر۔ جزاک اللہ۔ عزیزان گرامی میں جو پیش کر، مجھے زیادہ جوش نہ دلائیے گا، مجھے پھر پاکستان جانا ہوتا ہے، آپ لوگ مسائل کھڑے کر دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی میں جو جملے پیش کر رہا ہوں سورہ نساء کی آیت نمبر 94 ذہن میں رکھیے گا، نوجوانوں اور بچوں کے لیے خاص طور سے پیش کر رہا ہوں۔ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو بھی عمدن کسی مومن کا قتل کر دے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو جو سزا ملے گی، جو اس کو صلہ ملے گا وہ ہے جہنم، خالدن فی، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا۔ مومن کا قتل کرے، توجہ، مشرک یا کافر کا نہیں، جو پہنچ گئے ان سب پہ سلام۔ من قتل، یہ توجہ، من یقتل مؤمنا متعمدا، جو ایک عام مومن کا قتل کر دے عمدن، سمجھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے، فجزاؤہ جہنم، اس کا صلہ یہ ہے کہ جہنم میں جائے گا، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا، ولعنہ اللہ، اور اللہ اس پہ لعنت کرے گا۔ عام مومن کا قتل کرنے والا اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، اور اگر کسی نے مومنوں کے مولا کو مارا ہو، پہنچ رہے ہیں قرآن سے دلیل بھی۔ توجہ، محمد توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی۔ اگر پھر بھی کوئی یزید پہ لعنت نہ کرے تو پھر میں کیا کروں؟ میرے جملے پہنچ گئے، میں نے قرآن سے دلیل دی ہے۔ تو عزیزان گرامی بہت سے افراد ہیں قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ٹی وی پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں بیچارے۔ میں نے پہلے بھی پیش کیا تھا کہ کئی افراد ہیں ان کو بیچاروں کو ٹی وی پہ آنے کا شوق ہوتا ہے، پیسے دیے، ہدیہ دیا، نہیں رشوت نہیں ہے، یہ تحفہ ہے، میں آپ کے لیے جوڑا لے کے آیا تھا، پرفیوم لے کے آیا تھا، ٹی وی پہ آ جاتا۔ مجھے کس نے بتایا؟ مجھے خود پریزنٹرز نے بتایا۔ اس نے کہا مولانا میں کسی کے پیچھے اتنا نہیں پھرا جتنا آپ کے پیچھے پھر لیا ہوں، لوگ تو مجھے گفٹ دے دے کے آتے ہیں ٹی وی، میں صبح شام آپ کے پیچھے پھر رہا ہوں، ایک ٹی وی کا پروگرام کر دیجیے۔ میں نے کہا مجھے ٹی وی پہ آنے کا شوق نہیں، آپ کے گھر پہ آ کے ریکارڈ کر لوں گا، ٹھیک ہے آ جائیے پوڈ کاسٹ کر لیجیے، آپ لوگوں نے پوڈ کاسٹ دیکھی ہوگی۔ میں جو جواب دے رہا ہوں آج گھڑی لگا کے نہیں آیا ہوں، میں اسی گھڑی کے اوپر اعتماد کروں گا۔ تو عزیزان گرامی میں نے وعدہ کیا تھا کہ افراد نے جو اعتراض کیا ہے، جو 2-3 دن پہلے پاکستان کے ٹیلی ویژن کے اوپر ایک اعتراض ہوا ہے، میں نام لیے بغیر کہ کیس نہ بنے میرے خلاف، اور وہاں بتایا گیا کہ 2 افراد ہمارے بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا بھئی ہر چیز تو قرآن میں نہیں ہے، تو اب وہ کہنے لگے یہ آپ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے امام سے نماز پڑھوا دی، آپ کے امام نماز لیٹ کر رہے تو کوئی دلیل ہے؟ ہاں میں دلیل دے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے صحیح بخاری، حدیث نمبر 3334، اور دوسری کتاب کا نام ہے صحیح مسلم، بعد کتاب الباری صحیح البخاری، اللہ کی کتاب قرآن کریم کے بعد سب سے معتبر کتاب صحیح بخاری، اس کے بعد صحیح مسلم، دونوں کے حوالے، اور میں لے آیا تھا لکھا کے تاکہ کوئی بھی مانگے تو یہاں پہ پیش کر دوں گا۔ باب نزول عیسیٰ، باب کا نام ہے نزول عیسیٰ، جب عیسیٰ نازل ہوں گے۔ تو بہت بڑے راوی ہیں جو سابقہ طور پہ یہودی تھے، یہودی رہبر تھے، یہودی ملا تھے، پھر بعد میں کلمہ پڑھ لیا تھا، نام لے دوں ابھی میں نے اتنی صفات بیان کر دی۔ تو 7 ہجری میں رسول خدا کے جو قتل کا منصوبہ بنانے والے لوگ تھے، ان 7 افراد میں رسول خدا کے قتل کا منصوبہ بنانے والوں میں یہ حضرت بھی تھے۔ اب پہنچ رہے لوگ، 7 ہجری میں قتل کا منصوبہ بنا، بعد میں انہوں نے توبہ کر لی، توبہ طائب ہوا، 9 ہجری میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور یہ پھر مسلمان ہو گئے، پھر رضی اللہ بن گئے۔ ان کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، باقی بھی غصے سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اب یہ رسول خدا نے جو ہے وہ حضرت ابو طالب کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کی اور کلمہ حضرت ابو طالب نے نہیں پڑھا۔ اس کے راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ آپ لوگ ہیں یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ بھائی میرا دیکھیں اعتراض یہ ہے کہ آپ تو ابھی اپنے جنم بھومی ہی میں تھے، جائے ولادت گاہ، کتنے الفاظ بولوں، ہر زبان میں بول دیا ہے، پلیس آف برتھ پہ ہی تھے آپ، تو بھی جہاں پیدا ہوئے تھے وہیں پہ تھے اور ابھی یہودی ہی تھے۔ اور صحیح بخاری کے اندر روایت لکھ دی ہے کہ مکے کے سارے سردار جمع تھے، رسول خدا گئے اور ایک مرتبہ جناب ابو طالب کے کان میں کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے، اور حضرت ابو طالب نے جواب دیا بھتیجے میں اپنے اجداد کے دین پہ باقی ہوں۔ تو پہلی بات یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے میرا یہ کلام ہے کہ بھی دیکھیں اس وقت سردار قریش جمع تھے، مکے کے سردار، آپ تو سردار تھے نہیں، تو آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟
میں پیش کر رہا ہوں بھی جواب. تو بہت سے بھائیوں نے یہ اعتراض کیا کہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ ابھی یہودی ہی تھے اور ابھی مکے میں تھے ہی نہیں, مدینے بھی نہیں آئے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جب سردار جمع تھے تو آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ اور سردار تو کسی کو آنے بھی نہیں دیتے تھے. تو انہوں نے کہا اچھا پھر دوسری بات کہ کان میں کہا رسول خدا نے, پیغمبر نے غدیر میں چیخ چیخ کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. وہ آپ نے سنا نہیں, اور وہ جو کان میں کہا تھا سن کے بیٹھ گئے. جواب دے رہا ہوں, آپ نے کہا تھا, مجھے پیش کیا تھا, میں جواب پورا سناؤں گا. شکریہ, آپ سنیے گا. اب یہ جتنے بھی احترام میں سارا جواب پیش کر رہا ہوں, جو پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام. تو پہلی بات یہ کہ بھئی آپ اس وقت مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے. دوسری بات یہ کہ آپ مکہ تو کیا مدینہ بھی نہیں آئے تھے. تیسری بات یہ ہے کہ کان میں کہا پیغمبر نے. مثال کے طور پہ میرے برخودار ہیں, میرے عزیز ہیں, میں ان کو بلاؤں کان میں کچھ کہہ دوں, آپ کہیں گے کان میں کہا ہے, مولانا کو خصوصی بات کہی ہوگی. نہیں تو مائک پہ بیٹھے ہوئے تھے تو مائک پہ کہہ دے. کان میں وہ بات کہی جاتی ہے جو دوسروں کو نہ سنانی ہو, اور اگر دوسرے سن رہے ہیں کان میں کہنے کا مقصد کیا؟ پیغمبر ابس کام نہیں کرتے. نہیں ہے مجمع, پیغمبر اسلام ابس کام نہیں کرتے. اگر پیغمبر کان میں کہہ رہے ہیں تو دوسروں کو آواز نہیں آنی چاہیے. آواز آ رہی ہے تو کان میں بات کرنا ابس ہے. معاذ اللہ پہنچ رہے ہیں. اور پھر پانچویں بات اور آخری بات, میں نے کہا پنجتنی بنا دو, کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھتیجے میں اپنے اجداد کے دین پہ باقی ہوں. تو یہ عقیدہ یہ ہے کہ اجداد نبی کا اور اجداد ائمہ کا عقیدہ توحید کے عین مطابق تھا. سب کے سب توحید پہ تھے, کوئی کافر و مشرک کبھی بھی نہیں رہا. اور اس کی دلیلیں بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ احادیث ہیں اس پہ. بس ایک آپ سن لیجئے چھٹے امام علیہ السلام, محمد و آلہ. ایک جو ہے وہ آپ سن لیجئے چھٹے امام کی ہے, اور یہ حضرت صفوان سے مستند ترین ہمارے. ویسے تو زیارات ہمارے علماء کہتے ہیں ہماری سب سے معتبر اور سب سے زیادہ جو باعظمت زیارت ہے وہ زیارت عاشورہ, سب سے زیادہ ثواب والی زیارت زیارت عاشورہ. لیکن مستند ترین جو زیارت ہے وہ کہتے ہیں زیارت وارث. اب میرا موضوع, میں نے کل میں نے اب یہ 3 الفاظ بتایا کیونکہ آپ لوگ نہیں تھے. کل چوتھا جو لفظ میں نے جو پیش کیا تھا, جس کی تشریح کی تھی, وہ تھا وارث. تو اللہ نے کہیں پہ نہیں کہا حاکم, بار بار کہا وارث. وارث وہیں ہوتا ہے جہاں میراث ہوتی ہے. اور چھٹے امام نے فرمایا حسین وارث ہے. السلام علیکم وارث آدم صفوت اللہ, آدم کی صفوت کے وارث آپ پہ سلام. مستند ترین زیارت زیارت وارثہ ہے. تو حضرت امام حسین حضرت آدم کے وارث, نوح کے وارث, ابراہیم کے وارث, موسیٰ کے وارث, عیسیٰ کے وارث, رسول خدا کے وارث, علی مرتضیٰ کے وارث, سب کے وارث حسین. حسین کے وارث امام مہدی. تو اعزائے کرام, اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا. میں گواہی دیتا ہوں, چھٹے امام فرما رہے ہیں امام حسین سے, میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں. بہت بڑا جملہ ہے. میں گواہی صرف کہہ نہیں رہے کہ میں گواہی دیتا ہوں. بھئی جب آپ مسلمان ہونے لگتے ہیں نا, تو کسی بھی مسلمان کو کلمہ پڑھا جائے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ لا الہ الا اللہ پڑھ کہ میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. نہیں ہے مجمع, گواہی دینا ضروری ہے. چھٹے امام کہہ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اے حسین آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا. جاہلیت اور کفر کی نجاست نے آپ کو چھوا بھی نہیں. یعنی آپ کسی کافر کے نہ صلب میں رہے, نہ کسی کافر کے رحم میں رہے, نہ آپ کا کوئی دادا کافر تھا نہ دادی کافر تھی. اب اگر کوئی کافر مسلمان ہو تو سمجھ لو اہل بیت میں نہیں ہے. جو پہنچ گئے, جو نہیں پہنچے انہیں بھی بتا دوں. ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں علی پہلے مسلمان تھے, ہم کہتے ہیں علی پہلے سے مسلمان تھے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں, بھائی میں باریکیوں میں نہیں جا سکتا. تو اعزائے گرامی, اب صحیح بخاری صحیح مسلم میں الفاظ باب نزول عیسیٰ, کتاب صحیح بخاری اور صحیح دونوں میں ہے. اور بے انتہا کتابوں میں سب سے بڑے حوالے اس لیے دے رہا ہوں, صرف 2 حوالے, تاکہ ذہن میں شبہ نہ آئے کہ بھئی نماز حضرت عیسیٰ, باب نزول عیسیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. اور رسول خدا فرمایا, راوی میں نے بتا دیا بھائیوں کے سب سے بڑے ابو ہریرہ کہ انہوں نے صرف رسول خدا کی نہیں سنائی, وہ بھی سنا دیجیے رسول خدا. میں نے کچھ نہیں کہا ہے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام ہے, جو نہیں پہنچ رہے اللہ انہوں نے بھی پہنچا دے. تو اعزائے گرامی اب سنیے گا غور سے. وہ کہتے ہیں کہ کیف بکم, صحابہ کو رسول خدا نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کیف بکم, تم لوگوں کو کیسا لگے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نزل عیسیٰ ابن مریم فیکم, تمہارے درمیان اللہ عیسیٰ ابن مریم کو نازل کرے. وہ امامکم منکم, لیکن تمہارا امام تم میں سے ہو. جب نماز ہو اور امامت ہو تو تمہارا امام فیکم, تم میں سے ہو, ان میں سے نہیں, عیسائیوں میں سے نہیں. بھئی اس پہ کبھی
غور کیا فیکم امامکم منکم, توجہ, عیسیٰ تم میں نازل ہو اور امام تم میں سے ہو. توجہ, اب آئیے, میں نے وعدہ کیا تھا میں مضمون مکمل کروں گا. امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا مکے سے اور امام ہے زمین پہ. لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا, اگر حجت خدا روئے زمین پہ نہ ہو تو زمین اپنے بسنے والوں کو نگل لے. زمین نہیں نگل رہی, اس کا مطلب ہے کوئی حجت خدا ہے. اب اگر کوئی کہے نا کہ عیسیٰ ہے تو کوئی نہیں, عیسیٰ آسمان پہ ہے, تو مانو کوئی زمین پہ ہے جو زمین کو برقرار رکھے ہے. نہیں ہے مجمع. ڈاکٹر صاحب میرے معالج موجود ہیں, میں ان کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب اس کو ہم ایک لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں ناف. مجھے نہیں پتا ہندوستان میں آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ لفظ ناف استعمال ہوتا ہے کہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہوا کہ میں ناف ہل گئی, درد ہونے لگتا ہے. ہوتا ہے کویت نہیں ہوتا ہوگا, پتہ نہیں آپ لوگ بول نہیں رہے, تو بھائی ہاں ہوں کر لیں. تو عزیزان گرامی اس کو بیلنس کہتے ہیں. عزیزان گرامی مجھے کسی ڈاکٹر نے بتایا سے کہتے ہیں بیلنس. ہمارے دماغ میں بیلنس ہوتا ہے. ہمارے سید بیچارے, میں نے کہا کیا ہوا, نماز میں نہیں آ, کہنے لگے قبلہ میں صبح اٹھا گرا, ایک دفعہ گر گیا, 2 3 4 5 6 دفعہ گر گیا. میں نے فوراً ایمبولینس بلائی, وہ لے گئے, ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا, سب کچھ کیا. کہنے کیا ہوا, کہنے لگے آپ کا بیلنس آؤٹ ہو گیا. کہنے لگے انہوں نے بیلنس فکس کیا, میں ٹھیک ہو گیا. بیلنس سمجھ گیا, توازن. تو آپ کہتے کہ بھائی صحیح چل نہیں پا رہے, تکلیف میں ہے, کیا کہ ناف ہل گئی ہے. تو ایک مرتبہ وہ ماہر ہوتے ہیں, وہ ایک مرتبہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ایک مرتبہ ناف کو اپنی جگہ لے آتے, پھر آپ بالکل صحیح ہو جاتے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں میں دنیا کی ناف ہوں, اگر میں نہ ہو تو دنیا پھٹ جائے, دنیا برباد ہو جائے اگر علی نہ ہو. اب حجت خدا سمجھ میں آیا, پھر علی ہی کا بیٹا مہدی بیلنس ہے, وہ ہو تو زمین ہے. سلام. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. میں مضمون مکمل کرنا چاہ رہا ہوں, تو میں 3 دن سے وعدہ کر رہا ہوں جیسے پہنچتا ہوں موضوع میں مجھ سے سمٹ نہیں پا رہا ہے, تو آج مجھے مکمل کرنا کچھ بھی ہو جائے. آج ہے وہ عشرے کا خمسہ, یعنی آج 5ویں مجلس مکمل ہو گئی ہے, تو اب یہ دوسرا تیسرا دن ہے. تو اب امام علیہ السلام, میں نے ابھی دلیل پیش کرنی ہے کہ امام نماز پڑھائیں گے, مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. تو امام کا ظہور ہوگا مکے سے. کہاں سے, میں پہلے اس پہ بحث کر چکا ہوں, دلیلیں دے چکا ہوں, اب وہ میرا موضوع نہیں ہے, میں اس کو متعلق نہیں بولوں گا. پھر اس کے بعد تشریف لائیں گے مدینہ منورہ, مکہ مکرمہ سے تشریف لائیں گے مدینہ منورہ. سارے مسلمان کہتے ہیں مدینہ ہے منورہ, اور پھر بحث کرتے ہیں نبی نور ہیں یا خاکی ہیں. جب شہر نبی کی وجہ سے منور ہے تو بحث کیوں کر رہے ہو نبی نور ہیں یا نہیں ہے. تو مدینہ منورہ تشریف لائیں گے, پھر اس کے بعد جائیں گے کربلا معلی, اور پھر کربلا سے آئیں گے کوفہ, نجف, نجف اشرف. ساری دنیا کے مزار ہیں شریف, 7 شریف, داتا صاحب شریف, اجمیر شریف, سارے شریف, نجف اشرف. نہیں پہنچا مجمع. عزیزان گرامی آپ کی زبان میں پیش کر رہا ہوں, سب کبیر اللہ اکبر. آپ نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. جب نجف کی بات آتی ہے کہتے ہیں نجف و اشرف, نجف سب سے شرف والا ہے. جہاں سب کا شرف ختم ہو جائے ہمارے مولا کا شرف شروع ہوتا ہے. نجف اشرف پہ چلتے رہیے گا. عزیزان گرامی نجف اشرف تشریف لائیں گے, کوفہ میں اپنا کیپٹل بنائیں گے. اب روایات میں جب کوفہ میں آ کے اپنا دارالخلافہ بنا دیں گے, مسجد کوفہ میں نماز پڑھائیں گے اور مسجد سہلہ میں اپنا گھر بنائیں گے. اپنا گھر بنانے کے مسجد سہلہ میں ایک ٹیبلٹ نکالیں گے, ایک لوح نکالیں گے جس پہ 1.25 لاکھ انبیاء اور سارے ائمہ کا عکس ہو. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں عکس جو ساری دنیا تلاش کر رہی ہے, وہ عکس کون نکالے گا؟ مہدی برحق علیہ الصلوۃ والسلام. امام ایک مرتبہ وہ لوح نکالیں گے, نصب کر دیں گے کہ ساری دنیا کو دکھا دو. اب میڈیا کور تو کر رہا ہوگا, پوری دنیا کا میڈیا دکھا دو ہوگا. مسلمانوں کے امام آ گئے ہیں, جنگیں شروع ہو چکی ہوں گی, پہلے سے جنگیں ہو رہی ہوں گی, حالات خراب ہوں گے, میڈیا کوریج ایسی مل رہی ہوگی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. باعث یک طرفہ, مسلمانوں کے امام ہیں, یہ ہے وہ ہے, کرٹیسزم ہو رہی ہوگی, تنقید ہو رہی ہوگی, مخالفت, میڈیا دکھا بھی رہا ہوگا, کچھ چیزیں دکھا رہا ہے, کوئی اچھی برائی سب چل رہی ہے. اتنے میں آسمان سے حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا. مجمع پریشان ہو کے سنے گا, پھر میں نہیں پڑھوں گا. حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا, ساری دنیا دیکھے گی آسمان سے عیسیٰ آ رہے ہیں. مسلمانوں کا امام مکے سے آیا, عیسیٰ آسمان سے نازل ہو رہے ہیں. اب سارا میڈیا حضرت عیسیٰ کو کوریج دے گا, سارے کیمرے عیسیٰ علیہ السلام پہ. وہ آئیں گے بیت المقدس میں, توجہ, آئیں گے بیت المقدس میں. امام مہدی علیہ السلام کہیں گے میں بھی بیت المقدس جا رہا ہوں. اب سارا میڈیا کیا شو کرے گا, مسلمانوں کا امام عیسیٰ کے پاس آ رہا. پریشان نہ ہوئیے, امام مہدی علیہ السلام جائیں گے بیت المقدس, حضرت عیسیٰ باہر نکل کے استقبال کریں گے, باہیں پھیلائیں گے, گلے لگائیں گے, کہیں گے آئیے. سارا میڈیا دکھائے گا
مسلمانوں کا امام مہدی، عیسائیوں کا پیشوا عیسیٰ، دونوں ساتھ بیٹھے، اتنے میں ظہر کا وقت ہو جائے گا، ایک مرتبہ اذان ہوگی، امام مہدی کہیں گے عیسیٰ نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ کہیں گے آپ کے ہوتے ہوئے عیسیٰ کیسے نماز پڑھا سکتا ہے؟ میں نے روزے میں پورا خون جگر دیا ہے۔ ایک مرتبہ نماز کے وقت ہوگا، امام مہدی علیہ السلام دعوت دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، آئیے نماز پڑھائیے، تو آپ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے آپ کے ہوتے ہوئے عیسیٰ کیسے نماز پڑھا سکتا؟ تو اب سارے مسلمان کہتے ہیں نماز پڑھائیں گے امام مہدی علیہ السلام۔ کیوں؟ تمام دنیا کے ہندوؤں میں چلے جائیں، سکھوں میں چلے جائیں، یہودیوں عیسائیوں میں، ان کی عبادت ہے دعا، وہ پاٹ پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، اس میں سپلیکیشن ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے۔ مسلمانوں میں ہوتی ہے نماز، نماز میں ہوتا ہے قبلہ رو آدمی اور پیچھوں کی طرف ہوتی ہے پشت۔ تو عیسیٰ کہیں گے میں امام مہدی کی طرف پشت نہیں کروں گا، کیونکہ یہ محمد کے وصی ہے، جس کے 12ویں کی طرف عیسیٰ پشت نہ کرے، اس کے پہلے کی طرح۔ حیدری توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، اس کا 12واں ایسا ہو، اس کا پہلا کیسا ہوگا؟ میں ایک آیت بھی جلدی سے، اللہ جو پہنچ گئے ان سب پہ سلام۔ میں جلدی سے ایک آیت بھی پڑھتا ہوں تاکہ کوئی بات میں اعتراض نہ کرے۔ حدیث سے سنا کے چلا گیا، مسلسل قرآن سے پڑھ رہا تھا، آج حدیث سے سنا دی، سن لیجیے، صحیح بخاری مسلم سنائی ہے، آیت بھی سن لیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول پہ سبقت نہ لینا، ان کے آگے آگے نہ چلنا۔ پروردگارا اللہ تو جسم نہیں رکھتا، تو اپنے لیے کیوں کہہ رہا ہے کہ میں اپنے رسول کے لیے وضاحت کر رہا ہوں؟ توجہ، تو اللہ فرما رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول پہ سبقت نہ لینا۔ یذھب ایمانکم وانتم لا تعلمون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اب پتہ چلا نبی کے آگے چلنے والے کا ایمان گیا، چاہے چل کے جائے چاہے بھاگ کے جائے۔ میری لاکھوں روح قربان مولا علی پہ، آپ نے فرمایا میں پیغمبر کے ساتھ ایسے رہا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ۔ میں پیغمبر کے آگے نہیں چلا، میں آگے نہیں چلا۔ تو اب اگر پیغمبر کے آگے چلنے سے ایمان گیا تو کل ایمان کے آگے کھڑے ہونے سے، جی ہاں عزیزان گرامی، مولا کائنات خبردار کوئی سبقت لینے کی کوشش نہ کرے۔ جہاں عیسیٰ ڈر رہے ہیں کہ پروردگارا تیرے محمد کا وصی آیا ہے، میں پشت نہیں کر سکتا، اے عیسیٰ، آپ کہیں گے کہ اے مہدی آپ تشریف لائیے، تقدم، آپ مقدم ہوئیے، آپ آگے بڑھیے، آپ نماز پڑھائیے، آپ نبی و علی کے بیٹے ہیں، آپ بطول عذرا کے بیٹے ہیں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ جیسے اللہ حق ہے، نبی حق ہیں، علی حق ہیں، فاطمہ حق ہیں، تو ان کا بیٹا مہدی برحق نماز پڑھیں گے۔ عزیزان گرامی وقت تمام ہو گیا، لیکن ایک جملہ سن لیجئے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ میں نے کہا تھا ہر روز امام ہمارا سے متعلق قرآن سے پیش کروں گا، میں نے جو مسلسل پیش کیا سن لیجئے۔ میرا چیلنج ہے، آخری بس یہ جملے، اس کے بعد پھر چند جملے مسائل۔ میرا چیلنج ہے، کسی نبی کسی امام کا لقب نہیں ہے بقیت اللہ سوائے 12ویں امام، مجمع نہیں ہے، کسی نبی اور کسی امام کا لقب نہیں ہے بقیت اللہ سوائے 12ویں امام کے۔ اچھا مسلمانوں سے پوچھئے بقیت اللہ کے کیا معنی ہے؟ اب میں ترجمے دیکھ رہا تھا، تھانوی صاحب کا بھی ترجمہ دیکھا، اشرف علی تھانوی صاحب کا بہت بڑا نام ہے، ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے مفتی صاحب گزرے ہیں ہمارے یو پی کے، تو ان کا سب کے میں نے ترجمے دیکھے، کیا لکھا ہے؟ جسے اللہ نے باقی رکھا، بقیت اللہ یعنی جسے اللہ نے باقی رکھا، کون ہے؟ پتہ نہیں، تمہیں پتہ نہیں، ہماری مان لیں، ہم اگر دکھا دیں تمہیں کیسے پتا؟ ہمیں بھی نہیں پتا، ہمیں رسول خدا نے بتایا، ہمیں علی مرتضیٰ نے بتایا ہے، ہمیں حسن مجتبی حسین ابن شہید کربلا نے بنایا، ہمیں اہل بیت نے بتایا ہے کہ امام زمانہ کے القاب میں لقب ہے بقیت اللہ۔ خدا کی قسم روایات میں ہے جب امام کو سلام کرو تو کہا السلام علیکہ یا بقیت اللہ، جسے اللہ نے باقی رکھا ہے اس پہ سلام۔ عزیزان گرامی امام کے القاب میں سے لقب ہے بقیت اللہ، حجت اللہ، صاحب زمان، کتنے القاب ہیں، میں اب یہاں پہ سارے آج نہیں پڑھوں گا، آنے والے دنوں میں پیش کروں گا۔ تو جسے اللہ نے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر، عربی کے 2 لفظ ہیں خیر اور، اللہ فرما رہا ہے بقیت اللہ خیر، جسے اللہ نے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر۔
لیکن ایک شرط ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اور اگر کوئی مومن نہ ہو تو پھر اسی کے لیے ذوالفقار ہے۔ اب میرے جملے پہنچ جائیں۔ عزیزان گرامی، یہ سارا کائنات کا نظام امام کے قدموں پہ قربان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 14 کے لیے اس کائنات کو خلق کیا۔ میرا یقین مانیے کہ اگر وقت ہوتا تو میں تفصیل میں اور جاتا،